تو اگر کسی کو فضائل اعمال کی کرامتوں پر اس بیس پہ اعتراض ہے کہ وہ کرامتیں مولانا زکریا نے نقل کی اور مولانا زکریا معاذ اللہ جھوٹے تھے، وہ نہ مانے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں مولانا زکریا نے نقل کی ہیں جن کتابوں سے ان کے مصنفین جھوٹے تھے، تو بھی بولو نہ مانے۔ میں سمجھتا ہوں، یقین ہے مجھے، حلفیہ بیان دے سکتا ہوں، شیخ الحدیث مولانا زکریا جھوٹے نہیں تھے، ان کی آپ بیتی دیکھ لو۔ میرے والد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ فضائل اعمال کے اندر جو واقعات لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کا نشانہ ان واقعات کی طرف ہوتا ہے جس کے اندر کرامتوں کا ذکر ہے۔ تو آج کے ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کا وہ بیان سنائیں گے جس کو سننے کے بعد آپ کے ذہن کے اندر اگر کوئی اعتراضات ہے تو وہ اعتراض نکل جائیں گے، اور آپ کو بھی بات سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہ جو کرامتوں کے واقعات کا ذکر ہے یہ کیوں ہے، کیسے ہے، کس بنیاد پہ ہے۔ اس لیے آپ کو یہ 2 سے 3 منٹ کا ویڈیو ہے، اس کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر کچھ باتیں ہو تو وہ صاف ہو جائے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو اس بات کی طرف بھی متوجہ کرانا چاہتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر جو واقعات لکھے ہوئے ہیں یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی طرف سے نہیں لکھے ہوئے ہیں، بلکہ دوسرے کتابوں کے اندر سے لے کر ان واقعات کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اعتراض ہے تو صرف فضائل اعمال کے اوپر ہی نہیں، جن کتابوں سے یہ واقعات لیے ہیں ان پر بھی اعتراض ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں سے یہ باتیں نکل جائیں گی۔ تو آپ بھی سنیے کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا۔ تو اگر کسی کو فضائل اعمال کی کرامتوں پر اس بیس پہ اعتراض ہے کہ وہ کرامتیں مولانا زکریا نے نقل کی اور مولانا زکریا معاذ اللہ جھوٹے تھے، وہ نہ مانے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں مولانا زکریا نے نقل کی ہیں جن کتابوں سے ان کے مصنفین جھوٹے تھے، تو بھی بولو نہ مانے۔ میں سمجھتا ہوں، یقین ہے مجھے، حلفیہ بیان دے سکتا ہوں، شیخ الحدیث مولانا زکریا جھوٹے نہیں تھے، ان کی آپ بیتی دیکھ لو۔ میرے والد صاحب نے ان کی صحبت میں وقت گزارا ہے، ان کا تقوی، ان کی للہیت، ان کے تقوی کے واقعات مسلم ہیں، تواتر سے ثابت ہیں ہندوستان میں۔ اور جو کرامتیں فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں وہ انہوں نے خود نہیں لکھی، وہ کتابوں سے لی ہیں، ان کتابوں کے مؤلفین بھی سچے تھے۔ تو لہذا جو ان واقعات کی بیس پہ فضائل اعمال کے خلاف کلپ بازی کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان محدثین کے خلاف کلپ بازی کریں جنہوں نے یہ کرامتیں لکھی ہیں، ان کے لیے ایک لفظ نہیں بولتے اور سارا نزلہ کس پہ گراتے ہو؟ فضائل اعمال۔ پھر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ کیسے ہو گیا فضائل اعمال میں یہ کرامت، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی جب اللہ کر رہا ہے تو پھر کیسے ہو گیا کیا مطلب یار؟ پھر تو مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے، پھر تو قبر سے مردہ اکھڑ کے بھی آ سکتا ہے، پھر تو آگ میں بندہ جل کے نہیں بھی مر سکتا، گدھے گھوڑے سب زندہ ہو سکتے ہیں۔ پھر کرنے والا کون ہے؟ قرآن میں خود گدھے کے زندہ ہونے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، خود اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے پرندے کو کاٹ کے 4 ٹکڑے چاروں پہاڑوں پہ رکھتی اور وہ زندہ ہو کے آ گیا۔ تو جب یہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ہو سکتا ہے، کرنے والا اللہ ہے، تو ولی کے ہاتھ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں اب کھچا کر کے دکھاؤ ہمارے سامنے۔ یہ تو وہی سوال ہے کہ مشرکین مکہ نبی سے کہتے تھے یہ معجزہ ظاہر کرو، یہ معجزہ، تو نبی کیا کہتے تھے؟ بھائی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا ہو جائے گا، نہیں چاہے گا نہیں ہوگا، میں کوئی خدا تھوڑی ہوں۔ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ امید ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بات سمجھ میں آ جائیں گی، کیونکہ کرامتوں کا جو تعلق ہوتا ہے یہ اصل میں اللہ سے ہوتا ہے، کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ہمارا اس کے اوپر ایمان اور یقین ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے کرنے والے اللہ ہے۔